ابھی یہ کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک بینک ہیں کیا دنیا میں صرف ایک مفتی تقی عثمانی ہی رہ گئے ہیں جن کے فتوے کو فالو کیا جائے، دوسرے علماء نہیں ہیں؟ تو جواب دینے والا کہہ رہے ہاں یہ تو ایسے ہی انہوں نے بنا لیا، سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔ اکیلے مفتی تقی عثمانی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے اسلامک بینک کو حلال قرار دیا ہے، بہت سارے علماء ہیں۔ اسلام میں اکیلے کسی شخص کا رائے کا ویسے بھی اعتبار نہیں ہوتا، یہ تو جو آج کل کے نئے نئے اسکالر اور پروفیسر آ رہے ہیں نا، ان کی انڈیویجول رائے ہوتی ہے، کوئی پینل نہیں بیٹھتا، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص اپنی آزاد رائے دے رہا ہوتا ہے۔ علماء میں ایسے نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو۔ اگر علماء کرام کسی بات پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اکیلی رائے نہیں ہوتی، اس پہ غور و خوض ہوتا ہے، مجالس بیٹھتی ہیں۔ جیسے جو ڈاکٹر اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میڈیکل سائنس میں اپنی انفرادی کوئی رائے پیش نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہی میری ذاتی رائے ہے، نہ بھائی، آپ اکیلے کیا، پوری ایک تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس کے بعد رائے ہوتی ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ڈاکٹر یا 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں، آپ نے دیکھ رہا ہوگا، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میری رائے ہے میری رائے ہے۔ بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو کیا اکیلا دنیا میں ڈاکٹر بنا ہے؟ اپنی رائے کو دوسرے ڈاکٹروں پہ پیش کر، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری رائے کے موافق ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ خلاف ہو جائیں۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو صحیح علماء ہوتے ہیں ان کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی اسلام میں، کیونکہ اسلام ابھی تھوڑی آیا ہے، 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اکیلے تمہاری رائے ہے، باقی سب کیا کر رہے تھے؟ تو انڈیویجول رائے پروفیسر غامدی صاحب کی ہو سکتی ہے کہ میری ذاتی رائے، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ علماء کی کبھی بھی انفرادی رائے نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو۔ مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی یہ فتوے میں یہ والا فتویٰ ان کی ذاتی رائے ہے، نہ بھائی میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں کوئی نیا دین تھوڑی لے کر آ رہا ہوں۔ اب 20 علماء سے اس کی تصدیق کرا لو، وہ ہمارے اس فتوے کو ٹھیک قرار دیں گے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں کسی کی کوئی ذاتی رائے بولو نہیں ہوتی کہ یہ آج اس پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ الگ سے کچھ ایکسپلین کرے گا۔ تو تفردات ہوتے ہیں علماء کے، وہ بہت بڑے بڑے محقق ہوتے ہیں، لیکن ان کا تفرد بھی دیکھنے میں تفرد لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ تفرد نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ لوگ اس پہ رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں، اور دلائل کی دنیا میں اس تفرد کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ اسلامک بینکنگ کی بات آ گئی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی جی یہ ذاتی رائے ہے، کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اس پہ بہت سارے علماء ہیں جن کے پینل بیٹھے ہیں، اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے۔